السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایک کبیرہ گناہ سے متعلق علم حاصل کریں گے۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جہاں پر بھی قرآن اور سنت میں ان کا ذکر کیا گیا ہو اور ساتھ ہی ساتھ عذاب کا ذکر بھی آیا ہو، اللہ کی لعنت کا ذکر آیا ہو، اللہ کی ناراضگی کا ذکر آیا ہو، جہنم کے عذاب کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی رحمت اس پر نہیں کرے گا اس بات کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی نظر رحمت اس پر نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، اور کئی باتیں ہوتی ہیں کہ وعید آ جاتی ہے، وارننگ آ جاتی ہے، لعنت کی بات آ جاتی ہے اس گناہ کے ساتھ۔ تو ایسے گناہوں کو جہاں جہاں قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے اسے علماء اکرام نے کبیرہ گناہ کہا ہے۔ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ خالص توبہ ہے، توبۃ نصوحہ ہے، یعنی جب بھی آپ کو یاد آئے ان گناہوں کو لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے وہ گناہ معاف کر دیں گے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بخش دیں گے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یقیناً خوف بھی ہونا چاہیے کہ اللہ اگر سوال کر لے اس پر تو ہم کیا جواب دیں گے، لیکن امید اللہ کی رحمت سے ہونی چاہیے۔ مایوس ہو کر یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو ہم دیگر اعمال کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے بغیر اس پر امید رکھتے ہوئے، توکل رکھتے ہوئے، اس کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اعمال کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو توبۃ نصوحہ کریں اور آگے اس طریقے کا گناہ نہ کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ ہم سب کبائر سے بچیں اور توبۃ نصوحہ کریں۔ اخلاقیات کے کیٹیگری میں 22واں گناہ جو علماء نے لایا ہے وہ ہے تجسس کرنا، یعنی کسی کی زندگی کے کسی کے معاملے میں جس سے اپنا کوئی تعلق نہیں ہے اس میں ٹو میں لگ جانا، کیا ہوا معلوم کرنا، تاکہ اس کے لیے جان کر اس بات کو مزے لیے جائیں، ٹائم پاس کیا جائے، لوگوں میں پھیلایا جائے، ڈسکشن کے مدعے بنائے جائیں، آپ کی گیدرنگز، آپ کے واٹس ایپ گروپس کو خوب رونق دی جائے، لوگوں کی جو سو غیبتیں کر کر اور زندگیوں کو اچھال کر۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرما سورہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ تجسس نہ کرو، کہا دوسروں کے معاملات کی ٹو لگاؤ اور نہ ہی کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو غیبت لگائے، یعنی غیبت اور بدگمانی کے بارے میں اسی آیت کے حوالے سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اب جو ایک کیٹیگری علماء کرام لائے ہیں سبجیکٹ، وہ تجسس، یعنی دوسروں کی زندگی کے بارے میں ٹو میں لگ جانا، معلومات کرنا آخر ہوا کیا۔ حدیث میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے وہ دوسروں کی زندگی سے جس کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دخل اندازی نہیں کرتا۔ بستی میں کچھ ہو گیا، آپ خیر کے لیے معلومات کر رہے ہیں کیا ہوا تاکہ آپ کچھ مدد کریں، کچھ مشورہ دے سکیں، صحیح الگ بات ہے، لیکن بستی میں کچھ ہوا کسی کے گھر میں جو نہیں ہونا چاہیے تھا، چاہے بری بات ہو یا کوئی حادثے والی بات ہو یا کوئی گناہ والی بات ہو، وہ معلوم کرنا تاکہ یہ بتانے دوسروں کو، دیکھے دوسروں کے ساتھ ایسا کرے تھا آج ان کے ساتھ کیسا ہو گیا۔ کبھی یہ بات نہ کہی جائے کسی مسلمان کے لیے تم ایسا کرے تھے آج تمہارے ساتھ ایسا ہو گیا۔ اب پھر اگر پلٹا کہ وہ اگر آپ سے کہہ دے تم میرا مذاق اڑا رہے ہیں، پھر کل کے دن آپ کے ساتھ ہو گیا اور آپ کو وہ کہے تم میرا اس دن مذاق اڑائے تھے نا آج تمہارے ساتھ ایسا ہو گیا۔ اللہ عز و جل سے جب کسی کی مصیبت دیکھے تو دعا جو پڑھنی ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے جو اس آفت اس مصیبت میں مجھے نہیں ڈالے آپ، جو اس آدمی کو ڈال دیے، اس بھائی کو ڈال دیے، اور اس کے لیے سلامتی کی دعا کرنا۔ کیا یہ دل کی تنگی یا نفس کی تنگی ہمارے پاس ہے کہ سبحان اللہ کسی دوسرے کے ساتھ برا ہوا اور کسی نے اس کو کہا تھا تو پھر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی ہونا، یا آپ کے ساتھ کچھ برا ہوا تھا لوگ آپ کے اوپر دیکھ کے جو سو اس وقت ہنسی اڑائے تھے تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہونا، جو میری ہنسی اڑائے وہ ان کی بھی ہنسی اڑنا۔ یہ مسلمان کی جو سو اچھی صفتوں میں سے نہیں ہے صفت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احد کے دن پتھر مارا گیا، آپ کا دانت شہید ہو گیا تھا، سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کیسے ہدایت دے اس قوم کو جو اپنے رسول کو مارتی ہے جبکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے۔
آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اختیار میں نہیں کہ کسے ہدایت دے یا کسے نہ دے، اللہ چاہے تو ان کے گناہ کو معاف کرے یا چاہے تو انہیں ہدایت دے یا انہیں سزا دے۔ تب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اپنی امت کے لیے صرف ہدایت ہی کی دعا کرتا ہوں۔ تو عزیز دوستو، ایسا ہونے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا ہدایت کی بات، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل فرما دی۔ تو پھر یہ جو صفت اگر ہمارے اندر ہے تو بہت بری بات ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ برا ہوا، دوسرے ہنسے، تو تمہارے ساتھ بھی وہ معاملہ ہو کے رہنا، بدلہ لینا، اللہ تعالیٰ دیکھنا دنیا میں تم کو، ہم بھی، اور تمہارے پر ہنسنا، یہ مسلمانوں کی صفتوں میں سے نہیں ہے اچھی صفت، سبحان اللہ۔ تو ولا تجسس، پہلے تو کوئی ہماری زندگی کی ٹو میں نہ پڑے اور ہم بھی کسی کی زندگی کی ٹو میں نہ پڑے۔ ہو سکتا ہم کو صرف یہ دکھ رہا ہوگا کہ ہمارے ساتھ کون کیا کر رہا ہماری زندگی کے معاملات میں، وہ دیکھ رہے ہیں، ان کو کیوں بھائی ہماری زندگی کی فکر، ہم یہ بولیں گے۔ لیکن دوسروں کی زندگی کی فکر جو ہم کو ہے اس کی ہم جو ہے سو پرواہ نہیں کرتے۔ کیا ہوا ذرا معلوم تو کرو، ان کی بچی کی شادی ہو گئی تھی، کہتے گھر کو آگے کہتے واپس نہیں جا رہی، معلوم تو کرو۔ کیا ہوا انہوں باہر گئے تھے، کہتے باہر سے آگے کہتے ویزا لگ گیا، کہتے پاسپورٹ پہ ایگزٹ ڈل گیا، کہتے آگے کہتے ذرا معلوم تو کرو، ذرا کیا ہوا معلوم تو کرو۔ کیوں آپ کو کچھ برا ہوا تو دعا کرو ان کے لیے، بھلائی کے لیے۔ تو عزیز دوستو، ولا تجسس، اس سے بچنا ہے۔ اور یہ بات جو بیان کی جا رہی ہے اس ویڈیو میں آپ کو، یہ کبیرہ گناہوں سے متعلق بات بیان کی جا رہی ہے، کبائر اخلاقیات میں، اس کے لیے خالص توبۃ نصوحہ ضروری ہے۔ اب تصور کر کے دیکھیے اخلاق کو کس لیول پر اللہ تعالیٰ پاک اور صاف جو سو کرنا چاہتے ہیں ہمارے جو سو زندگی کے معاملات میں۔ دوسرے کے معاملات میں تجسس کرنے یا ٹو لگانے والے کو اللہ گھر بیٹھے ذلیل کرے گا، یعنی دوسروں کی زندگی کو اچھالنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں کو تمہارے گھر میں جو سو اچھال دے گا جو اب تک چھپے تھے۔ دوسروں کے حالات کی ٹو لگانے یا چھپ کر باتیں سننے والے کے کان میں قیامت کے دن سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا، یعنی صرف اپنے ٹائم پاس کے لیے، یعنی صرف جو سو اپنے ٹائم پاس کے لیے یا اپنے نفس کی تسلی کے لیے یا اپنی محفلوں کو سجانے کے لیے لوگوں کی زندگی کے جو برے حالات ہیں یا جو برائی ہے، جو گناہ ہے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے پھرنا کبائر میں سے ہے۔